سینٹرل ایشیا کا یہ علاقہ جس میں حالیہ ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان اور کرغستان شامل ہیں، جو کہ ایک طرف مغرب میں کیسپین سی، مشرق میں منگولیا، شمال میں رشیا، جبکہ جنوب میں ایران اور افغانستان تک پھیلا ہوا ہے، نے ایسے فاتحین کو جنم دیا جنہوں نے یا ان کے آنے والی نسلوں نے ایشیا بلکہ یورپ کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ اسی زمین میں سے ایک شخص نے جنم لیا جس کے پاس محدود زمینیں اور مویشیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ نہ ہی وہ سکندر اعظم کی طرح کسی بادشاہ کا فرزند تھا اور نہ ہی چنگیز خان کی طرح کسی سرخیل کا وارث تھا۔ سکندر اعظم کی فتوحات میں مقدونیہ سے آئی ہوئی فوج کا بڑا ہاتھ تھا، جبکہ چنگیز خان کے ساتھ اس کے قبیلے کی معاونت شامل تھی۔ مگر دوستو، جس شخص کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ فرد واحد اپنی ذہانت اور شجاعت کی بل بوتے پر نہ صرف ایک بڑے علاقے کا فاتح بنا بلکہ اس دور کی بڑی سلطنتوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا، جن میں بطور خاص چنگیز خان کا منگولین امپائر اور اسلامی دنیا میں عثمانی سلطنت، حجاز مقدس میں مملوک سلطنت وغیرہ شامل تھیں۔ یہ فاتح تھا تو مسلمان، مگر اس نے چنگیز خان کی طرح خوف کو اپنا ہتھیار بنایا اور جس طرف بھی رخ کیا کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتا چلا گیا اور کامیابیاں بھی اس کے قدم چومتی گئی۔ ایران کی طرف بڑھا تو اس نے ایران کو فتح کر لیا، ہندوستان کی طرف بڑھا تو سلطنت دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اناطولیہ کی طرف بڑھا تو عثمانی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور کے بارے میں بتائیں گے۔ کہنے کو تو وہ ایک مسلم سلطنت کا مسلم حکمران تھا، مگر تیمور نے قتل و غارت گری کی جو تاریخ رقم کی اس کا اسلام سے دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ امیر تیمور کی اس متضاد شخصیت کا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالنا انتہائی مشکل کام ہے۔ بعض کے نزدیک وہ خوف کی علامت تھا تو بعض کے نزدیک وہ انصاف کی دلیل بھی تھا۔ اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات کے تقریباً 110 سال بعد ہی اس کے بیٹے چغتائی کو عطا کردہ سلطنت میں حالات منگول حکمرانوں کے ہاتھ سے باہر ہوتے جا رہے تھے، یا سادہ زبان میں چغتائی سلطنت زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہوتے جا رہے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ دریائے آمو یا جیہون کے شمالی کنارے پر سمرقند کے مشہور شہر کے مضافات میں ایک شہر سبز، جس کو کیش بھی کہتے تھے، کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ برلاس کی میراث تھا۔ ترک برلاس قبیلہ منگولوں کی ہی ایک شاخ تھی، مگر یہ چنگیز خان کے خاندان سے نہیں تھے۔ یہ قبیلہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کے ساتھ اس کی جنگ مہموں کا حصہ بھی رہا۔ شاید اسی وجہ سے انہیں یہ علاقہ عطا کر دیا گیا ہو۔ 1336 میں اسی قبیلے کے سرخیل تاراغئی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام تیمور رکھا گیا۔ تاراغئی ایک نرم دل، دیندار مگر خوددار شخص تھا۔ گوشہ نشینی اختیار کر کے زیادہ وقت یاد الہی میں صرف کرتا تھا۔ تیمور ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ باپ تو پہلے ہی درویشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے تیمور تنہا پسند اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ تاراغئی نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا سونے کا ایک برتن ہے جس میں سانپ اور بچھو بھرے ہیں، میں دنیا سے بیزار آ چکا ہوں۔ انہی نصیحتوں کے ساتھ ساتھ تاراغئی تیمور کو اپنے بزرگوں کی ذہانت اور شاندار ماضی کے قصے بھی سناتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ یہاں سے بہت دور شمال میں صحرائے گوبی میں زمینوں کے مالک تھے۔ کبھی اپنے قبیلے کے فوجی امیروں کا ذکر کرتا کہ کس طرح مویشیوں اور لشکروں کے ساتھ کشت کیا کرتے تھے۔ کبھی ملک خطا کی ان شہزادیوں کے نام لیتا جو اپنے ملک سے خاقان منگول کے ساتھ بیاہ کر آئیں۔ تاراغئی کی یہ باتیں اور قصے گو کی ایک داستان ماضی تھی، مگر ان قصوں اور کہانیوں کو دہرانے سے تیمور کے ساتھ ساتھ تاراغئی خود بھی لطف اندوز ہوتا۔
طرغی جہاں اپنے فرزند تیمور کو اپنا شاندار ماضی بتاتا تھا، وہیں وہ اسے زوال کی وجوہات سے بھی آگاہ کرتا گیا کہ کیسے چنگیز خان نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا، اور جب موت کا فرشتہ سرہانے آیا تو کیسے اپنی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس عالم فانی کو الوداع کہا۔ چغتائی کے حصے میں سلطنت کا وہ حصہ آیا جس میں آج ہم آباد ہیں۔ چغتائی کی اولاد شراب اور شباب کی اس قدر اسیر ہوئی کہ سلطنت تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ روز اول سے ہی تیمور کے اندر قائدانہ صلاحیتیں اور جذبات پنپنے لگے۔ تیمور کا والد کیونکہ ایک درویش صفت انسان تھا، اس لیے تیمور بھی علماء اور درویشوں کی بڑی قدر کرتا تھا اور ان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ تیمور جب بلوغت کے زینے چڑھ رہا تھا تو اس وقت ماوراء نہر کے علاقے میں چغتائی حکمران غازان خان کی طرف سے مقرر کردہ گورنر امیر قزوین کی حکومت تھی۔ امیر قزوین نے اپنے ماتحت علاقوں میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے تمام امراء اور سرداروں کو اپنے دربار میں مدعو کیا، تو تیمور بھی اپنے والد کے کہنے پر امیر قزوین کے دربار میں چلا گیا اور جلد ہی اپنی ذہانت اور شجاعت سے امیر قزوین کو بہت متاثر کیا۔ اس لیے امیر قزوین نے اپنی پوتی الجائی خاتون کی شادی تیمور سے کر دی۔ چغتائی حکمران غازان خان کی چغتائی سلطنت پر گرفت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ مختلف ترک اور منگول سردار اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار بنے بیٹھے تھے، اور یہی کچھ حال ماوراء نہر کے گورنر امیر قزوین کا بھی تھا۔ امیر قزوین نے 1346 عیسوی میں بغاوت کر کے اس کمزور بازگزاری کی بیڑیوں کو توڑ کر مکمل خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ماوراء نہر کا خود مختار حکمران بن گیا۔ اب تیمور امیر قزوین کا دست راز تھا۔ امیر قزوین کے لیے اس نے بہت سے مارکوں کی قیادت کی اور کامیابیاں سمیٹ کر امیر قزوین کے ہاتھ کو مضبوط کرتا رہا۔ امیر قزوین بھی تیمور کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے اسے عزیز رکھتا تھا۔ جہاں امیر قزوین نئی نئی فتوحات کر رہا تھا، وہیں اس کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر 1357 عیسوی میں ایک دن جب کہ امیر قزوین دریائے آمو کے جنوب میں شکار کھیل رہا تھا، تو اس کے 2 سردار جو کہ بڑی مدت سے اس کے خلاف بغاوت پالے ہوئے تھے کو موقع میسر آ گیا۔ انہوں نے تیروں کا نشانہ بنا کر اسے ہلاک کر دیا۔ تیمور اس وقت بعض مورخین کے مطابق ہرات کے سفر پر تھا۔ تیمور نے امیر قزوین کے مرنے کی خبر پاتے ہی واپسی کی راہ لی اور تدفین سے فراغت کے بعد امیر قزوین کے قاتلوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ تاتاریوں میں یہ روایت بہت مشہور تھی کہ کسی انسان کو اس آسمان کے نیچے نہیں رہنا چاہیے جس کے نیچے اس کے عزیز کا قاتل موجود ہو۔ اس لیے جب تک تیمور نے امیر قزوین کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیا، وہ چین سے نہ بیٹھا، اور پھر جلد ہی دونوں سرداروں کو قتل کر کے امیر قزوین کے قتل کا بدلہ لے لیا گیا۔ ان معاملات سے فارغ ہو کر جب تیمور شہر سبز واپس آیا تو یہاں معاملات کچھ اور ہی رخ لے چکے تھے۔ وسط ایشیا کے ان علاقوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی فرما روا یا حکمران مرتا تو اس کا بیٹا صرف اسی حالت میں تخت نشین ہو سکتا تھا کہ وہ خود اپنی قابلیت کی بنیاد پر سلطنت پر قبضہ کر لے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ مضبوط سرداروں کی ایک مجلس میں نیا فرما روا یا حکمران منتخب کر لیا جاتا، اور اگر ایسے بھی فیصلہ نہ ہو تو پھر جنگ ہی نئے حکمران کا تعین کرتی تھی۔ امیر قزوین کے بیٹے عبداللہ نے کچھ مدت تک تو اس بات کی کوشش کی کہ باپ کی جگہ اپنی حکومت بنا لے، مگر جلد ہی مایوس ہو کر فرار ہو گیا، کیونکہ حکومت سے زیادہ اس کو جان پیاری تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کہیں اس تخت کی جگہ وہ موت کے تختے تک ہی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال جو بھی ہو، اب اس علاقے پر حکمرانی کے 2 مضبوط دعوے دار تھے۔ ایک تو تیمور کا چاچا حاجی برلاس اور دوسرا قبیلہ جلائر کا امیر بایزید تھا، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک تیسری طاقت بھی ان سب معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چغتائی سلطنت کی باقیات پر کھڑی نئی سلطنت مغولستان کا امیر تغلق خان تھا، جو اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چغتائی سلطنت کے تمام علاقوں کو اپنی نئی سلطنت مغولستان میں شامل کرنا چاہتا تھا۔
تغلق خان کا تعلق بھی منگول قبیلے سے ہی تھا۔ وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہی دنوں تیمور کے والد تراغی حالت درویشی میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ تیمور کے پاس قبیلہ برلاس کے جو تھوڑے بہت اختیارات تھے وہ سارے کے سارے اس کے چاچا حاجی برلاس کے پاس چلے گئے، جو کہ پہلے ہی ان کے والد سے یہ منصب لینے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اب ماوراء النہر پر حکومت کے لیے حاجی برلاس، بایزید جلائر اور چند تاتاری سرداروں کے درمیان رساکشی جاری تھی کہ سلطنت مغلستان کا حکمران تغلق خان بھی اپنی فوج سمیت اس علاقے میں داخل ہو گیا۔ تغلق خان کے آتے ہی تمام تاتاری سردار پیچھے ہٹ گئے اور حاجی برلاس بھی ہرات کی طرف فرار ہو گیا، مگر بایزید جلائر پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے تغلق خان کی اطاعت قبول کر لی، جبکہ بایزید جلائر اس وقت جن شہر کا گورنر تھا۔ یہاں قدرت نے تیمور کو ایک اور موقع عطا کیا، کیونکہ اس کا چاچا حاجی برلاس تو ہرات کی طرف فرار ہو گیا تھا، مگر تیمور نے شہر سبز نہ چھوڑا اور جلد ہی تغلق خان کی نہ صرف اطاعت قبول کر لی بلکہ قبیلہ برلاس کو چغتائی سلطنت کی طرف سے عطا کردہ سند سرداری کو بھی مغلستان کے حکمران تغلق خان کے ذریعے اپنے نام منتقل کروا لیا۔ اس طرح تغلق خان ابتدائی طور پر اس علاقے پر اپنی بالادستی قائم کرنے کے بعد الملک اپنے صدر مقام واپس لوٹ گیا۔ اگلے 3 سال تک تاتاری سرداروں بایزید جلائر اور حاجی برلاس کے بیچ ماوراء النہر کے علاقے پر حکمرانی کی جنگیں جاری رہی، جبکہ حاجی برلاس اپنے بھتیجے تیمور کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے کوششیں کرتا رہا۔ سرداروں اور قبائل میں باہمی جنگوں کا سلسلہ بدستور جاری تھا کہ 1360 عیسوی میں تغلق خان دوسری مرتبہ ماوراء النہر میں داخل ہوا اور اس دفعہ اس نے تمام تاتاری سرداروں کو شکست دی۔ بایزید جلائر کی بغاوت کو کچلنے کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا، جبکہ حاجی برلاس اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے جنوب کی طرف بھاگ گیا، مگر کسی نامعلوم مقام پر ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ تیمور شہر سبز کی صنعت حکومت پر مضبوطی سے بیٹھا رہا۔ تغلق خان بھی تیمور کی وفاداری سے کافی مطمئن تھا۔ تغلق خان نے تقریباً وہ سارا علاقہ حاصل کر لیا جو پہلے چغتائی سلطنت کا حصہ تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے الیاس خواجہ کو ماوراء النہر کے علاقے کا حاکم بنا دیا اور اس کی مدد کے لیے اپنے ایک سپہ سالار بیگ جیک کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیمور کو بھی سمرقند کا علاقہ دے کر اسے بھی الیاس کے ساتھ تعاون پر مامور کر دیا۔ امیر سمرقند بننا تیمور کے لیے بڑی کامیابی تھی، مگر اس نے تغلق خان سے شکایت کی کہ اسے ان کا ماتحت نہ بنایا جائے، جس پر تغلق خان نے تیمور کو وہ عہد نامہ یاد دلوایا جو اس کے اور تیمور کے اجداد کے درمیان ہوا تھا۔ اس عہد نامے کی روح سے یہ قرار پایا تھا کہ چنگیز خان کی اولاد حکومت کرے گی اور گورگان یعنی برلاس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی۔ تیمور کو مجبوراً اس عہد و پیمان کی پابندی کرنا پڑی، بہرحال وہ پھر بھی خوش تھا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ تیمور کا درویشوں اور علماء سے اپنے والد کی وجہ سے خصوصی نسبت اور لگاؤ تھا، اور تیمور مولانا زین الدین ابوبکر کو اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ تغلق خان کے بیٹے الیاس خواجہ کے کنٹرول سنبھالتے ہی سمرقند اور گرد و نواح کے علاقوں میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سب کچھ سپہ سالار بیگ جیک کے تعاون سے ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن تیمور کو معلوم پڑا کہ بیگ جیک نے سادات کی لڑکیوں کو قید کر رکھا ہے، جس پر تیمور کے پیر و مرشد زین الدین بہت خفا ہیں۔ تیمور نے اس کی شکایت تغلق خان کو ارسال کی، مگر کوئی کارروائی نہ ہوئی، جس پر تیمور نے آگے بڑھ کر بزور شمشیر ان قیدیوں کو رہا کروا لیا۔ اس پر الیاس خواجہ نے اپنے والد کو تیمور کی اس بغاوت کی خبر دی اور سزا کا مطالبہ کیا، جس پر تغلق خان نے تیمور کے قتل کے فرمان جاری کر دیے۔ خوش قسمتی سے تیمور کو اس کے قتل کے فرمان کی اطلاع مل گئی اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر ہی سمرقند چھوڑا اور اپنی شریک حیات الجائی خاتون اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ روپوش ہو گیا۔ زندگی بچانے کی اس جنگ میں اسے آنے والے دنوں میں انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک، پیاس اور کھلے آسمان تلے رہنے کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا
کہ ہر جگہ جہاں وہ جاتا تو کوئی انہیں لوٹ لیتا تو کوئی انہیں پہچان لینے کے بعد انہیں الیاس خواجہ کے حوالے کر کے اپنی اہمیت، مال اور اثر و رسوخ میں اضافہ کر لینا چاہتا۔ ان کٹھن حالات میں تیمور اور اس کی اہلیہ تقریباً 2 ماہ تک ایک سردار علی بیگ کے ہاں بڑے برے حالات میں قید بھی رہے، جو کہ الیاس خواجہ سے ان قیدیوں کے بارے کوئی معاملہ کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع شہر طوس کے حاکم، جو کہ اس سردار علی بیگ کا بھائی تھا، تک پہنچی تو اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ شہر سبز کے حکمران اور مغولستان کے اس خطرناک معاملے سے دور رہے، اسی میں عقل مندی ہے۔ تو علی بیگ نے اپنے بھائی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ان حالات میں تیمور نے روپوش رہنے سے زیادہ مسلح جدوجہد کی کوششیں شروع کر دی، جس میں سب سے پہلے اس کے ساتھ امیر حسین نے تعاون کیا، جو کہ الجائی خاتون کا بھائی تھا اور وہ بھی اپنے دادا امیر قزغن کے وطن سے ملک بدر تھا اور افغانستان میں اپنا ایک فوجی لشکر تیار کر رہا تھا۔ قید سے آزادی کے بعد تیمور نے سب سے پہلے سمرقند کا رخ کیا اور بڑی رازداری سے شہر میں داخل ہو گیا۔ کم و بیش 48 دن تک وہ خفیہ طور پر شہر کی مساجد، کاروان سراؤں اور بازاروں میں جاتا رہا، اپنے بچے کچے وفاداروں کے ساتھ صلاح مشورے بھی کرتا رہا اور اپنے فوجیوں کو اکٹھا کرتا رہا۔ لیکن جلد ہی الیاس خواجہ کو تیمور کی سمرقند میں موجودگی کی اطلاع مل گئی، مگر قبل اس کے کہ وہ تیمور کو پکڑتا، تیمور ایک دفعہ پھر سمرقند چھوڑ کر چلا گیا۔ مگر اس دفعہ وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ وفاداروں کی ایک جماعت بھی اس کے ساتھ تھی۔ تیمور نے اپنے وفاداروں کے ساتھ اب افغانستان کابل کا رخ کیا، جہاں امیر حسین پہلے ہی موجود تھا۔ میدان، پہاڑی چوٹیاں، ندی نالے عبور کرتے یہ ٹولی بالآخر کابل افغانستان پہنچ گئی اور امیر حسین کے لشکر سے جا ملی۔ یہاں ایک مقامی حاکم کے تعاون سے انہوں نے 1363 عیسوی میں افغانستان کا بیشتر حصہ فتح کرنے کے ساتھ ساتھ سستان کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ اس جنگ میں تیمور سستانی فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بنا، جس میں ایک تیر اس کے ہاتھ اور دوسرا پاؤں میں لگا۔ زخموں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس کے زخم خراب ہوئے اور تیمور لنگڑا کر چلنے لگا۔ اسی وجہ سے اسے تیمور لنگ بھی کہا جانے لگا۔ جب تیمور تندرست ہوا تو اس نے افغانستان کے بعد سب سے پہلے اپنے آبائی وطن کو آزاد کرنے کے لیے جلد ہی دریائے آمو کے قریب الیاس خواجہ کی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مغولستانی فوجوں نے دریائے آمو سے سیر دریا تک کا جس قدر علاقہ تھا خالی کر دیا۔ تیمور ان کے تعاقب میں آگے بڑھتا رہا۔ ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی کہ 1363 عیسوی میں ہی تغلق خان کا انتقال ہو گیا اور الیاس خواجہ کو مجبوراً یہ جنگ چھوڑ کر تخت سنبھالنے صدر مقام الملیک، جو کہ حالیہ چینی صوبے سنکیانگ میں ہے، جانا پڑا۔ اب میدان صاف تھا۔ تیمور نے جلد ہی الیاس خواجہ کی فوجوں پر قابو پا لیا اور ایک دفعہ پھر سے تیمور ماوراء النہر میں فاتح بن کر داخل ہوا۔ اب تیمور کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے منگول علاقوں کو فتح کرنا اپنا اولین مقصد بنایا، مگر پھر جس طرف اس کا رخ ہوا وہ علاقے فتح کرتا چلا گیا۔ ماوراء النہر فتح ہونے کے تھوڑے ہی عرصے میں جب دوبارہ الیاس خواجہ نے اس علاقے پر فوج کشی کی تو اس کے حملے کو پسپا کر دیا گیا۔ تیمور اور امیر حسین اس وقت محاذ جنگ پر ہی تھے جب پیچھے الجائی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اس کے وطن سے تیمور کا ایک 5 سالہ بیٹا جہانگیر بھی تھا۔ تیمور جب کامیاب ہو کر واپس اپنے وطن شہر سبز لوٹا تو یہ بری خبر اس کی منتظر تھی۔ یہ صدمہ تو بہت بڑا تھا، لیکن جو آگے ہونے جا رہا تھا وہ اس سے بھی بھیانک تھا۔ امیر حسین کیونکہ امیر قزغن کا پوتا تھا، اس لیے اس نے تمام فتح شدہ علاقوں پر اپنی حکومت بنا لی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشترکہ طاقت سے حاصل کیے گئے علاقے دونوں میں مساوی تقسیم ہو جاتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ امیر حسین نے ان علاقوں پر چنگیز خان کی نسل سے ایک کٹ پوتلی شہزادے کابل خان کو تخت نشین کروا دیا اور اصل میں خود حکومت کرنا شروع ہو گیا۔
حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے تیمور کے درجے اور اہمیت میں کمی ہونا شروع ہو گئی۔ تیمور صرف شہر سبز تک ہی محدود ہو گیا، لیکن اس نے بلا شراکت غیرے اس پر اپنا قبضہ اور تسلط برقرار رکھا۔ تیمور کی زوجہ الجائی خاتون کے مرنے کے بعد امیر حسین کے رویے میں اس قدر تبدیلی نے تیمور کو بہت محتاط کر دیا۔ تیمور نے حد الوسع کوشش کی کہ وہ حکومت کی اس جنگ سے دور ہی رہے۔ امیر حسین نے نہ صرف تیمور بلکہ دوسرے تاتاری اور ترک سرداروں کی طاقت کا زور توڑنے کے لیے اور بھی بہت سے ایسے اقدامات کیے جس سے ملک میں بے چینی اور افراتفری پھیل گئی۔ خانہ جنگی اور افراتفری کے اس زمانے میں مغلوں کی طرف سے اس علاقے پر متواتر فوج کشی ہوتی رہی اور تقریباً 6 سال تک یہ علاقہ فوجی چھاونی بنا رہا۔ تیمور چونکہ ایک ماہر جنگی کمانڈر تھا، اس لیے وہ الیاس خواجہ کے مقابلے میں میدان جنگ میں ہی رہا، جبکہ امیر حسین سرداری کے مزے لیتا رہا۔ اسی دوران تیمور کے ارد گرد بڑے بڑے تاتاری اور ترک جنگی سرداروں کی ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ تیمور کی اس طاقت کا اب امیر حسین بالکل بھی سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تیمور نے ایک ایک کر کے تمام شہر اور قلعے امیر حسین کی فوج سے اپنے قبضے میں لینا شروع کر لیے۔ 1370 عیسوی تک حالات ایسے بگڑے کہ امیر حسین نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی اور دریائے آمو سے جنوب کی طرف پہاڑی سلسلوں کی طرف بھاگ گیا، مگر تیموری فوجوں نے اسے بلخ میں جا کر گھیر لیا اور یہیں اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ امیر حسین کے قتل کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک تیمور کے حکم سے اسے قتل کیا گیا اور بعض کے نزدیک ایک جنگی کمانڈر نے اسے قتل کر دیا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ تمام علاقے جو امیر حسین کی حکمرانی میں تھے اب تیمور اور اس کے جنگی کمانڈرز کے ماتحت آ گئے۔ تیمور نے امیر حسین کی بیوہ سر ملک خانم سے بھی شادی کر لی، جو کہ چنگیز خان کے خاندان سے تھی۔ اس تعلق سے تیمور کی نسبت چنگیز خان کے شاہی خاندان سے پیدا ہو گئی۔ اب ان فتح شدہ علاقوں پر حکمران کا تعین کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ایک قرولتائی یا جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں بڑے بڑے سردار، امراء، علماء اور عمائدین سلطنت شامل تھے۔ جہاں بہت سے سردار اور امراء تیمور پر متفق تھے تو بہت سے تیمور کے خاقان منتخب ہونے پر معترض بھی تھے، لیکن یہاں ایک معتبر شخصیت جن کا نام خواجہ ابو البرکات تھا نے علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے سب کو مخاطب کیا۔ یہ امر شریعت نبوی کے خلاف ہوگا کہ مسلمان ان کے بندے بنیں جو کفار کا طریقہ کار رکھتے ہوں، مطلب حکمران کے انتخاب کے لیے چنگیز خان کا طریقہ اختیار کریں، جبکہ چنگیز خان ایک صحرائی تھا جس نے جبر اور تلوار سے مسلمانوں کو مغلوب کیا، لیکن اب تیمور کی تلوار بھی چنگیز خان کی تلوار سے کم نہیں ہے۔ مزید برآں اس نے یہ بھی کہا کہ تم امیر حسین سے بھاگتے پھرے اور صحرا میں روپوش ہوئے، جب تک تیمور امیر حسین کے مقابلے کو نہ اٹھا تم چھپے رہے، باہر نہ نکلے۔ تیمور نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے تم سے مدد نہیں مانگی تھی اور نہ اب اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اب تک میں تم کو محض تاتاری سمجھ کر خطاب کر رہا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو۔ میں اور دیگر ہادیان دین تیمور گورگان کو ماوراء النہر اور نہ صرف ماوراء النہر بلکہ تمام توران کے ملکوں کا فرمانروا تسلیم کرتے ہیں۔ اس خطاب سے نہ صرف تیمور کے حکمران بننے کی راہ ہموار ہو گئی بلکہ آئندہ کے لیے ان علاقوں میں چنگیز خان کے سرداری قانون کا مکمل خاتمہ بھی ہو گیا۔ دوسرے دن تمام سرداروں، امراء اور عمائدین سلطنت نے تیمور کو اپنا سردار منتخب کر لیا۔ تیمور نے اپنے لیے خاقان کا لقب اختیار نہ کیا بلکہ اس نے اپنے لیے امیر کا لقب اختیار کیا۔ تیمور اب امیر تیمور بن کر ان علاقوں پر حکمران بن چکا تھا۔ تیمور نے بلخ میں حکومت سنبھالتے ہی اپنے دشمنوں کا قلع کما شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اندرونی سازشوں کا خاتمہ کیا، پھر مغلوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بات کا انتظار نہ کیا کہ وہ حملہ کریں گے بلکہ خود ہی حملوں میں پہل کر دی۔ 1372 عیسوی تک وہ چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ علاقوں کو فتح کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے گولڈن ہارٹ کے بعض شہروں کو بھی فتح کر لیا اور اپنی سرحدوں کو بحر خوارزم یا ایرل سی تک لے گیا۔ ان شہروں میں اورگن جیسا اہم ترین شہر بھی تھا۔
یہاں آپ کو ان علاقوں کی سیاسی صورتحال بھی بتاتے چلیں۔ چنگیز خان کی سلطنت کا 3/4 حصہ دنیا کے نقشے سے مٹ کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ چکا تھا۔ چغتائی سلطنت کے ایک بڑے حصے پر تو مغلستان کی سلطنت بن چکی تھی، جبکہ بقایا حصہ امیر تیمور کے پاس تھا۔ الخانی سلطنت کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھا، وہ بھی مختلف سرداروں میں بٹ چکی تھی، جبکہ گولڈن ہارڈ کی سلطنت قدرے مضبوط تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امیر تیمور نے سمرقند کو اپنی تیموری سلطنت کا دارالحکومت بنا رکھا تھا۔ 1378 میں تیمور کے دربار میں قریبی سلطنت گولڈن ہارڈ سے ایک شہزادہ تغتمش سیاسی پناہ لینے آ گیا اور تیمور نے اسے پناہ بھی دے دی۔ جلد ہی تیمور کے پاس گولڈن ہارڈ کے حاکم ارس خان کے قاصد پہنچ گئے اور تغتمش کو حوالے کرنے کی درخواست کی، مگر تیمور نے یہ درخواست رد کرتے ہوئے کہا کہ تغتمش ہماری پناہ میں ہے۔ تیمور کے نزدیک چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک شہزادے کا اس کے دربار میں موجود ہونا بڑے اعزاز کی بات تھی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ارس خان کا انتقال ہو گیا۔ تیمور نے تغتمش کی مدد کی اور اس کو گولڈن ہارڈ پر تخت نشین کروا دیا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ تغتمش نے امیر تیمور کی سرزمین پر حملے کرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ امیر تیمور سے وہ سارے علاقے واپس لینا چاہتا تھا جو کبھی گولڈن ہارڈ کا حصہ تھے، جن میں بطور خاص امیر ترین شہر اور گنج اور گرد و نواح کے علاقے شامل تھے۔ ان جنگوں کا احوال ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ 1379 عیسوی میں تیمور نے ہرات کے حکمران خاندان کرد کو ایک خط کے ذریعے اپنی اطاعت قبول کرنے کو کہا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو 1381 عیسوی میں تیمور نے ہرات شہر پر حملہ کر دیا۔ تیمور جو شہر یا قلعہ فتح کرتا بے درے قتل و غارت گری کرتا، ماں سوائے ہنرمندوں، شاعروں اور علماء کے تمام بے قصور افراد کو قتل کر دیا جاتا۔ اس سے قبل کہ امیر تیمور بھی قتل و غارت گری کرتا، ہرات کے حکمران خاندان نے اس کی اطاعت قبول کر لی، اور اسی طرح تیمور نے اگلے سال نیشاپور اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1385 عیسوی میں اس نے قندھار اور سستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1386 عیسوی میں اس نے اپنے قدم ایران کی طرف بڑھائے۔ اس 3 سالہ فوجی مہم جوئی میں اس نے شمالی ایران کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیمور نے جورجیا پر بھی حملہ کر دیا اور اسے بھی اپنا باج گزار بنا لیا۔ 1391 عیسوی میں تغتمش نے اورگنج اور دوسرے خوارزمی شہروں کی واپسی کے لیے امیر تیمور سے مطالبہ کر دیا۔ خوارزمی شہروں کا یہ تنازع طول پکڑ گیا اور تغتمش بار بار تیموری سلطنت پر حملہ آور ہوتا رہا، کبھی سیر دریا کے راستے تو کبھی اورگنج کے راستے، اور کبھی قفقاز کے راستے تو کبھی آذربائیجان کے راستے۔ امیر تیمور نے 1391 میں تغتمش کی سرکوبی کے لیے روس پر لشکر کشی کی۔ امیر تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے راستے بے آب و گیا میدانوں اور برفزاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور موجودہ سمارا کے قریب تغتمش کو ایک خونریز جنگ میں شکست دے دی، مگر تغتمش بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ امیر تیمور نے ان علاقوں میں ایک نیا خان مقرر کیا اور دہشت کی تاریخ رقم کرتے اپنے علاقے میں واپس لوٹ گیا۔ 1392 عیسوی میں تیمور نے ایران کے بقایا علاقوں پر لشکر کشی کر دی۔ اس 5 سالہ جنگی مہم میں اس نے مظفر ڈائنسٹی کو مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ ہمدان، اصفہان، شیراز کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب تیموری سلطنت کی حدود عراق کی سرحدوں کے ساتھ مل رہی تھی۔ اگست 1393 میں امیر تیمور نے اچانک عراق پر حملہ کر کے سلطان احمد جلائر کو ایک بڑا سرپرائز دے دیا۔ بغداد کے سلطان احمد جلائر کو صرف اپنی جان بچانے کا ہی موقع مل سکا اور وہ مملوک سلطنت کی طرف بھاگ گیا۔ اس طرح بغیر کچھ زیادہ جد و جہد کیے عراق بھی تیموری سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تیمور کی ان جنگی مہموں کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری تھا۔ ان فتوحات میں انسانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جاتا اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے جاتے۔ 2 ماہ بغداد میں قیام کے بعد امیر تیمور نے یہاں ایک فوجی دستے کو معمور کیا اور واپس تبریز پہنچا ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ تغتمش نے دوبارہ گولڈن ہارڈ پر حملہ کر دیا ہے۔ تغتمش نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ تمام تیمور مخالف قوتوں کے ساتھ رابطے بھی شروع کر دیے، جن میں بطور خاص سلطنت عثمانیہ، مملوک سلطنت، سلطان بغداد احمد جلائر وغیرہ شامل تھے۔ تیمور اس اتحاد کے خطرے سے خوب واقف تھا، اس لیے امیر تیمور بڑی تیزی سے جورجیا کے علاقے کی طرف مڑا
اور تباہی مچاتا گولڈن ہارٹ کی سرحدوں میں پہنچ گیا۔ امیر تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل 1395 کو ایک دفعہ پھر تختمش کو شکست فاش دی۔ اس دفعہ تختمش تو لیتھوینیا کی طرف بھاگ گیا، مگر اب کی بار تیمور نے ان علاقوں کو معاشی اور انتظامی طور پر پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا تاکہ تختمش یہاں دوبارہ اپنی طاقت اکٹھی نہ کر سکے۔ امیر تیمور نے مزید پیش قدمی کر کے گولڈن ہارٹ کے دارالحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران تیمور نے استرخان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو بھی فتح کر لیا۔ 1330 عیسوی میں بننے والے گولڈن ہارٹ کے تجارتی راستے کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قط و غارت گری کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی تمام دولت سمیٹ کر اور ہنرمندوں کو لے کر امیر تیمور واپس سمرقند روانہ ہو گیا۔ امیر تیمور نے جانے سے پہلے گولڈن ہارٹ کے ان علاقوں میں اپنے ایک وفادار خان اور ایک فوجی کمانڈر کو تعینات بھی کر دیا تاکہ تختمش دوبارہ ان علاقوں کا رخ نہ کر سکے۔ امیر تیمور گولڈن ہارٹ کی اس جنگی مہم سے واپس تو چلا گیا، مگر وہ ان علاقوں کی تمام ریاستوں کا صفایا کر گیا، جن میں ایرانی علاقوں کے علاوہ عراق اور شام بھی شامل تھے۔ اب اناطولیہ کے چھوٹے چھوٹے سرداروں یا بیلکس کے علاوہ صرف 2 بڑی سلطنتیں ہی امیر تیمور کو چیلنج دے سکتی تھی، ایک تھی مملوک سلطنت اور دوسری سلطنت عثمانیہ تھی۔ امیر تیمور ان سلطنتوں کے اندرونی گٹھ جوڑ اور تیمور مخالف قوتوں کے ساتھ رابطوں سے خوب واقف تھا۔ سلطنت عثمانیہ پر اس وقت سلطان بایزید اول کی حکومت تھی، جو کہ یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہا تھا۔ وہ یورپی علاقوں کے تمام مسیحی حکمرانوں اور ان کے اتحاد کو شکست فاش دے چکا تھا اور اپنے آپ کو سلطان روم بھی کہلواتا تھا۔ مشرق سے ابھرتی تیموری طاقت، جو کہ اب سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحدوں پر کھڑی تھی، مسیحی حکمرانوں کے لیے ایک امید کی کرن تھی۔ ان مسیحی حکمرانوں نے بڑی تیزی سے اپنے سفارتی مشن امیر تیمور کے دربار میں بھیجے، اسے اس کی کامیابی اور کامرانی پر مبارکبادیں پیش کی اور اسے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحاد میں اپنے تعاون کی یقین دہانیاں بھی کروائی۔ بہرحال امیر تیمور اگلے 2 سال 1396 سے 1397 تک کسی نئی جنگی مہم جوئی پر نہ نکلا، بلکہ اپنے پسندیدہ شہر سمرقند میں ہی رہا اور اس کے تعمیراتی ڈھانچے اور خوبصورتی میں مصروف رہا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ امیر تیمور علماء، دانشوروں اور ہنرمندوں کا بڑا قدردان تھا، اس لیے اس نے جو علاقہ بھی فتح کیا، ان علاقوں کی مال و دولت کے علاوہ جو دوسرا اثاثہ وہ وہاں سے لے کر سمرقند پہنچتا، وہ یہی قیمتی لوگ ہوتے تھے جن میں بطور خاص ہنرمند اور کاریگر ہوتے۔ اس لیے سمرقند ان قیمتی لوگوں سے بھرا پڑا تھا اور تیمور اس پر فخر بھی کرتا تھا۔ امیر تیمور نے شہر سمرقند کے ساتھ وہ محنت کی کہ وہ مشرق کا روم بھی کہلاتا تھا۔ 1398 عیسوی میں حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ امیر تیمور مال و دولت اور وسائل سے بھرپور سونے کی چڑیا ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات تھیں، لیکن آپ کو آگے لے جانے سے پہلے برصغیر پاک و ہند کے سیاسی منظرنامے سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اس وقت سلطنت دہلی پر تغلق خاندان کی حکومت تھی، جس کی بنیاد 1320 عیسوی میں تغلق خاندان کے بانی غیاث الدین تغلق نے رکھی۔ اس سے پہلے یہاں خلجی خاندان کی حکومت تھی۔ 1325 عیسوی میں غیاث الدین تغلق کا بیٹا محمد بن تغلق مسند اقتدار پر براجمان ہوا اور 1351 میں ایک جنگی مہم کے دوران مارا گیا۔ اس کے بعد اس کے کزن فیروز شاہ، جو کہ غیاث الدین تغلق کے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا، کو تخت دہلی پر براجمان ہونے کا موقع ملا۔ وہ 1388 تک سلطنت دہلی پر کامیابی سے حکومت کرتا رہا، مگر 1388 عیسوی میں اس کے انتقال کے بعد سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ ایک وجہ تو یہی خانہ جنگی اور اندرونی سازشیں تھیں، جن کی وجہ سے سلطنت دہلی کافی کمزور ہو چکی تھی اور اپنے قریب ترین ہمسائے امیر تیمور کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ امیر تیمور وہ کرنا چاہتا تھا جو سکندر اعظم اور چنگیز خان بھی نہ کر سکے۔ جی ہاں، وہ ہندوستان کو فتح کرنا چاہتا تھا۔
تاکہ تاریخ اسے چنگیز خان سے بھی بڑا فاتح قرار دے، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ تیمور واقعی ایک بڑا فاتح تھا۔ اس نے صرف 37 سال میں ہی چنگیز خان سے بڑی سلطنت بنا ڈالی۔ امیر تیمور نے مارچ 1398 میں ہندوستان کی جنگی مہم کا آغاز کیا۔ وہ سلسلہ کوہ ہندو کش سے ہوتا ہوا کابل پہنچا۔ امیر تیمور نے اپنے پوتے پیر محمد کو ملتان حالیہ جو کہ پاکستان میں ہے پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ پیر محمد نے 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ملتان پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف خود امیر تیمور پنجاب کے دیگر شہروں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کو قیدی بنا کر آگے بڑھتا رہا۔ ان علاقوں میں بہت سے مقامی سردار اور نوابوں نے امیر تیمور کی حاکمیت کو تسلیم بھی کر لیا۔ اکتوبر 1398 عیسوی کے آخر میں پیر محمد اپنے دادا امیر تیمور کی فوجوں سے دیپال پور کے قریب مل گیا۔ جب دیپال پور کا محاصرہ کیا گیا تو دیپال پور نے تو پہلے امیر تیمور کو بیش بہا تحائف بھیج کر اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن امیر تیمور کے جانے کے بعد انہوں نے وہاں تعینات گورنر کو قتل کر کے بغاوت کر دی اور قلعہ خالی کر کے ایک قریبی قلعے بھادر میں پناہ لے لی۔ امیر تیمور نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو دہلی کی طرف روانہ کیا اور خود 10,000 خصوصی فوجیوں کو لے کر بھادر کی طرف بڑھا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس قلعے پر اس وقت راؤ بلجیت کی حکومت تھی اور یہ قلعہ راجپوتوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ نومبر کے شروع میں اچانک امیر تیمور کی فوج کو دیکھ کر اہل قلعہ حیران رہ گئے۔ بعد میں قلعے سے باہر ہر ذی روح کو قتل کر دیا گیا اور بہت سے مسلمان اور ہندو خاندان قلعے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے مگر تیموری فوج سیڑھیاں لگا کر قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئی۔ ان حالات میں راؤ بلجیت نے صلح کرنے میں عافیت سمجھی اور اپنا ایک مشن صلح کے لیے تیمور کے پاس بھیج دیا۔ امیر تیمور نے اسے قبول کیا اور اسے اپنے سامنے پیش ہونے کو کہا۔ راؤ بلجیت تحفوں اور دیپال پور سے آئے فوجیوں اور ان کے خاندانوں کو لے کر امیر تیمور کے سامنے پیش ہو گیا۔ امیر تیمور نے راؤ بلجیت کے ساتھ آئے فوجیوں کو تو وہیں قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ ان حالات میں راؤ بلجیت کا کزن جو کہ ابھی قلعے میں ہی موجود تھا نے دوبارہ قلعے پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیا اور قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ اس پر امیر تیمور نے راؤ بلجیت کو قتل کر دیا اور دوبارہ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اہل قلعہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں اور بیویوں کو قتل کیا تاکہ وہ ان کے مرنے کے بعد کہیں تیمور کے قیدی نہ بن جائیں۔ اپنے گھروں کو آگ لگائی اور آخری حد تک مقابلہ کرنے کے لیے تیموری فوجوں کے مقابلے میں اتر گئے۔ یہ جوان مردی کی عمدہ مثال تھی جو ان راجپوتوں نے اور اہل شہر نے قائم کی، مگر تیمور بھی میدان جنگ کا کھلاڑی تھا۔ اس نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور سب کے سب تیموری تلواروں کی نظر ہو گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان میں تیمور نام کو پسند نہیں کیا جاتا۔ امیر تیمور کے حکم سے بادنم قلعے کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر امیر تیمور دہلی کی طرف بڑھا جہاں پہلے ہی اس کا ایک فوجی لشکر پہنچ چکا تھا۔ بہرحال دہلی کے ارد گرد تمام شہروں اور قلعوں کو زیر کرنے کے بعد دسمبر 1398 میں امیر تیمور دہلی پہنچ گیا۔ تیمور دہلی کو کم سے کم وقت میں فتح کرنا چاہتا تھا۔ تیمور نے اپنی فوج کو اپنی پسند کے مقام پر منظم کر دیا۔ تیمور چونکہ جنگی چالوں کا ماہر تھا اس لیے وہ میدان جنگ بھی اپنی پسند کا رکھتا تھا جہاں اسے زمینی برتری حاصل ہو۔ اس لیے دہلی کی جنگ کے میدان کا تعین بھی امیر تیمور نے بڑی سوچ سمجھ کر کیا۔ امیر تیمور نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو یکجا کرنے کے لیے اور دہلی کے رہائشیوں کو خوفزدہ کرنے کی غرض سے ہندوستان سے گرفتار کردہ قیدیوں کو ان کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کی تعداد 500 تھی اور بعض کے نزدیک ان کی تعداد 50,000 تھی۔ اگلی صبح 16 دسمبر 1398 عیسوی کو دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ سلطان دہلی کی فوج میں اس وقت 10,000 گھڑ سوار، 40,000 پیادل فوج اور تقریباً 20 سے 125 کے قریب ہاتھی شامل تھے۔ عددی اعتبار سے تو شاید دونوں فوجیں برابر ہوں مگر تجربے کے اعتبار سے تیموری فوج کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ دونوں فوجیں اب ہلال کی فارمیشن میں آمنے سامنے تھیں
امیر تیمور کے دائیں دستے کی کمانڈ اس کا پوتا پیر محمد کر رہا تھا۔ اس کے بہترین اور وفادار جنگجو درمیان میں اس کی اپنی کمان میں تھے، جبکہ بقایا فوج دائیں جانب شہزادہ رستم کی کمانڈ میں تھی، جبکہ دوسری طرف سلطان دہلی درمیان میں، اس کے آگے پیدل فوج کا دستہ اور اس دستے کے آگے ہاتھیوں کی فوج تھی، اور اس دستے سے بھی آگے یا بالکل فرنٹ پر گھڑ سوار دستہ تھا۔ اس کے علاوہ دائیں اور بائیں پہلو پر بھی گھڑ سوار اور پیدل فوج کے دستے تھے۔ جنگ کی ابتدا میں تیموری فوج کا گھڑ سوار دستہ دہلی کی فوج پر حملہ آور ہوتا اور واپس اپنی فوج سے آ ملتا۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ امیر تیمور کے بہترین وفادار گھڑ سوار فوجی سلطان دہلی کے درمیانی دستے پر حملہ آور ہو گئے اور انہیں پسپا کر دیا۔ سلطان دہلی کو اپنی ہاتھی فوج دستے پر بڑا اعتماد تھا، اور یہ صحیح بھی تھا، کیونکہ امیر تیمور کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھی نہیں تھے۔ یہ واقعی میں سلطان دہلی کو برتری دلواتا تھا۔ سلطان دہلی کی ہاتھی فوج امیر تیمور کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی۔ امیر تیمور نے اپنی ذہانت سے اس مشکل کو آسانی میں بدل لیا۔ اس نے اونٹوں پر لکڑیاں اور گھاس لاد کر ان کو آگ لگا دی اور ان اونٹوں کو ہاتھیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ ہاتھی اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ مڑ کر اپنی ہی فوج پر چڑھ دوڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر تیمور نے پوری طاقت کے ساتھ سلطان کے دائیں اور بائیں دستوں پر بھی حملہ کر دیا اور انہیں بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ شام تک سلطان دہلی کا درمیانی دستہ دائیں اور بائیں پہلو سے بھی امیر تیمور کے گھیرے میں آ گیا۔ سلطان دہلی اپنے حفاظتی دستوں کے ساتھ پیچھے قلعے کی طرف ہٹنا شروع ہو گیا۔ تیمور نے بھی قلعے کے دروازوں تک ہی سلطان کا تعاقب کیا، مگر قلعے میں داخل نہ ہوا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ شہر کی تنگ گلیوں میں کہیں سلطان دہلی کے جال میں نہ پھنس جائے۔ سلطان دہلی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قلعے کے دوسرے دروازے سے نکل کر روپوش ہو گیا۔ اگلی صبح اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور امیر تیمور سے جان بخشی کی درخواست کی۔ امیر تیمور نے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ امیر تیمور نے ارد گرد کے علاقوں میں اپنی جیت کی خبر پھیلانے کے علاوہ ان علاقوں سے ہاتھیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر لیا۔ امیر تیمور اس جنگی ہتھیار سے بہت متاثر تھا، اس لیے وہ اسے اپنی فوج کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ امیر تیمور اپنے محافظوں کے ساتھ دہلی شہر میں فاتح بن کر داخل ہوا اور اہل شہر سے تاوان کی وصولی کا عمل شروع ہو گیا۔ اسی دوران دونوں فریقین کے مابین تاوان یا لوٹ مار پر جھگڑا ہو گیا، جس پر امیر تیمور نے شہر میں قتل عام کا حکم جاری کر دیا۔ حکم کے جاری ہوتے ہی بقایا فوج بھی قلعے میں داخل ہو گئی اور قتل عام شروع ہو گیا۔ اگلے کئی روز تک لوٹ مار کے علاوہ قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ تیموری فوج نے ہر قیمتی چیز دہلی سے نکال لی اور شہر کو آگ لگا دی۔ کئی دنوں تک دہلی امیر تیمور کی لگائی آگ میں جلتا رہا۔ 31 دسمبر کو جب تیمور نے دہلی شہر کو چھوڑا تو وہاں لاشوں کے تعفن کی وجہ سے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ دہلی جو کہ جواہرات اور خوشبوؤں کا شہر تھا، اب صرف ملبے اور لاشوں کا ڈھیر بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی شہر کو دوبارہ اپنی رونقیں بحال کرنے میں 15 سال لگ گئے۔ دہلی کے بعد امیر تیمور میرٹھ کی طرف بڑھا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوارہ میں بے شمار ہندوؤں کو قتل کر دیا۔ ابھی یہ جنگی مہم جاری ہی تھی کہ امیر تیمور کو سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملنا شروع ہو گئی۔ امیر تیمور نے اس جنگی مہم کو یہی مؤخر کیا اور بے شمار مال و زر اور دہلی سے بچ جانے والے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ فوراً سمرقند روانہ ہو گیا۔ سال 1398 امیر تیمور برصغیر پاک و ہند کے علاقوں ملتان، دیپال پور، بھٹنیر کو تباہ و برباد کر کے تخت دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا تو تیموری سلطنت کے مغربی حصوں میں بالخصوص بغداد پر سلطان احمد جلائر سلطان مصر کے تعاون سے دوبارہ غلبہ حاصل کر چکا تھا۔ جہاں ایک طرف تیمور مخالف قوتیں اس تیموری طوفان کو مغرب کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک بڑا اتحاد بنا رہی تھی، جن میں سلطان بغداد احمد جلائر، قرہ یوسف، مملوک سلطنت اور سلطنت عثمانیہ بھی شامل تھی، تو دوسری طرف بقایا یورپی سلطنتوں کے سفیر بھی
تیمور کے دربار میں پہنچ کر اسے عثمانی علاقوں پر حملے کے لیے اپنا تعاون پیش کر رہے تھے۔ ان حالات میں امیر تیمور نے تخت دہلی فتح کرنے کے بعد ہند کی جنگ مہم کو ملتوی کیا اور فوراً سمرقند اپنے صدر مقام کی راہ لی تاکہ اس اتحاد کی سرکوبی کر کے سلطنت کے مغربی حصوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس وقت امیر تیمور کی عمر 62 سال ہو چکی تھی۔ بھلے ہی اس کے بال سفید ہو چکے تھے مگر مزاج کی سختی کے ساتھ ساتھ اس میں حوصلے اور جوان مردی کی کمی نہیں تھی۔ ایک طرف تو والد کی درویشی صفات اور زین الدین ابو بکر کی تعلیمات اس کے لیے مشعل راہ تھی، تو دوسری طرف اس کی رگوں میں دوڑتا تھا تاریخ خون اسے قتل و غارت گری اور جنگ آوری کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اندرونی جذبات کی اس کشمکش میں بالآخر خون اور جنگ کی جیت ہوئی۔ آنے والے وقتوں میں امیر تیمور نے انسانوں کا بلا امتیاز قتل کر کے ہلاکو خان کے ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ اس نے انسانی کھوپڑیوں کے بلند و بالا مینار کھڑے کر کے ظلم اور بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ مگر تاریخ کے جھروکوں میں آگے بڑھنے سے پہلے امیر تیمور کی مغربی سرحدوں کے احوال کے علاوہ ان وجوہات کا جاننا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے ان دونوں مسلم سلطنتوں کے حکمران آمنے سامنے آ گئے۔ اناطولیہ 1398 عیسوی تک کرمانیہ اور سواس کے حکمران برہان الدین کی موت کے بعد سواس بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن چکے تھے، جبکہ سلطان بایزید نے مزید فتوحات کرتے ہوئے مشرقی اناطولیہ میں مملوکوں سے ملاتیہ بھی چھین لیا اور امیر ارزنکن کو مجبور کر دیا اور ارزنکن کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، جبکہ امیر ارزنکن نے تیمور کے پاس سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ اب سلطنت عثمانیہ اور تیموری سلطنت کی سرحدیں مل چکی تھیں۔ مصر جون 1399 عیسوی میں مملوک سلطان سیف الدین برقوق وفات پا گئے، جس کے بعد ان کا 10 سالہ بیٹا ناصر الدین فرج تخت پر برجمان ہوا، جو کہ سلطنت کی کمزوری کا سبب بنا۔ اپریل 1399 کو امیر تیمور سمرقند سے اپنی مغربی سرحدوں کی طرف بڑھا اور اپریل کے آخر تک جارجیا پہنچ گیا۔ یہاں اس نے سردیاں گزاریں اور 1400 عیسوی کے موسم بہار میں اس نے جارجیا میں پیش قدمی کرتے ہوئے تبلیسی کو دوبارہ فتح کیا۔ پھر امیر تیمور آذربائیجان آ گیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں کا حکمران کبھی قرہ یوسف ہوا کرتا تھا۔ امیر تیمور کی ان تیز ترین اور اچانک جنگی چالوں کے خوف سے قرہ یوسف اور سلطان احمد جلائر نے سلطنت عثمانیہ کی راہ لی اور سلطان بایزید کی پناہ میں چلے گئے۔ امیر تیمور آذربائیجان میں بیٹھ کر ان معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ موسم گرما میں خوب آرام کے بعد اگست کے آخر اور ستمبر کے شروع میں امیر تیمور نے مغرب میں اناطولیہ کا رخ کیا۔ امیر تیمور نے حاکم ارزنکن کا علاقہ عثمانیوں سے چھین کر اسے دوبارہ حاکم بنا دیا۔ اس کا اگلا نشانہ سواس تھا، جہاں سلطان بایزید کا بیٹا شہزادہ سلیمان حکومت کر رہا تھا۔ یہ قلعہ تھا تو بہت مضبوط، مگر شہزادہ سلیمان نے امیر تیمور کے آنے سے پہلے ہی سواس کو چھوڑ دیا۔ سواس اناطولیہ یا ایشیائی کوچہ کی کنجی تھا۔ امیر تیمور کو سواس میں آرمینیائی فوجوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن امیر تیمور نے شہر کے فصیلوں کو لکڑیوں کے بڑے بڑے ستونوں سے سہارا دیا اور دیواروں کی بنیادوں میں خندقی کھدوا دی۔ اس کے بعد لکڑی کے ان ستونوں کو آگ لگا دی گئی اور جلد ہی قلعے کی فصیلیں زمین بوس ہو گئیں۔ بالآخر 18 دنوں کے سخت محاصرے کے بعد 7 ستمبر کو شہر فتح کر لیا گیا۔ امیر تیمور نے مسلمانوں کو چھوڑ کر 4000 آرمینیائی سپاہیوں کو ان خندقوں میں زندہ دفن کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے یہ بہت بری خبر تھی، مگر سلطان بایزید اس حملے کا بروقت جواب نہ دے سکا کیونکہ وہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھا، جبکہ امیر تیمور عثمانی دستوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ملاتیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملاتیہ کو فتح کرنے کے بعد وہ شام کے علاقوں میں گھس گیا۔ مملوک سلطنت کے شمالی علاقوں کے امیروں نے پایا تخت قاہرہ کو فوجی تعاون کے لیے اپنے قاصد روانہ کیے، مگر کوئی امداد نہ آئی اور یہ علاقے بے یار و مددگار ایک ایک کر کے امیر تیمور کے آگے سرنگوں ہوتے گئے، جن میں حلب، ہما، حمص وغیرہ شامل تھے۔ امیر تیمور نے سب سے پہلے حلب کا محاصرہ کیا۔ 2 نومبر کو حلب کے گورنر نے ہتھیار تو ڈال دیے، مگر اس کے باوجود امیر تیمور نے شہر کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔
اس کے بعد ہما، پھر حمص اور پھر دمشق اور بیروت کا نمبر بھی آ گیا۔ دمشق نے فوجی مزاحمت کی مگر تیموری فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اہل شہر نے ایک بڑے خراج کے عوض جان بخشی کی درخواست کی جو کہ امیر تیمور نے منظور کر لی۔ جنوری اور فروری 1401 تک امیر تیمور خراج کا تقاضا بھی کرتا رہا اور شہر کی ہر قیمتی چیز لوٹتا بھی رہا۔ بالآخر 16 مارچ کو امیر تیمور نے اپنی فوجوں کو شہر دمشق تباہ و برباد کرنے کا حکم دے دیا۔ 17 مارچ کو شہر کی مساجد اور مدارس کے علاوہ ہر عمارت آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی اور کاریگر اور ہنرمند امیر تیمور کی قید میں۔ 19 مارچ کو امیر تیمور دمشق کے شہر کو شعلوں کی نظر کر کے اور قرب و جوار میں کھڑی فصلوں کو تباہ و برباد کر کے واپس روانہ ہو گیا اور ظاہر یہ کیا جیسے وہ سمرقند واپس جا رہا ہے، مگر یہ سب کچھ سلطان احمد جلائر کو بغداد لانے کے لیے تھا اور ایسا ہی ہوا۔ سلطان احمد جلائر نے یہ خبر پاتے ہی بغداد کا رخ کر لیا۔ سلطان احمد جلائر بغداد پہنچا ہی تھا کہ امیر تیمور واپس پلٹ آیا اور 20,000 کا ایک لشکر شہزادہ رستم کی کمان میں روانہ کیا۔ امیر تیمور کی آمد کی خبر سنتے ہی سلطان احمد جلائر دوبارہ سلطان بایزید کی طرف روانہ ہو گئے۔ جون کے شروع میں امیر تیمور نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن کے سخت ترین محاصرے کے بعد اہل بغداد کو بالآخر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ 9 جولائی کو شہر کی فتح کے ساتھ ہی امیر تیمور نے یہ حکم جاری کیا کہ ہر سپاہی 2 شہریوں کے سر لے کر اس کے سامنے پیش ہو۔ اس طرح بغداد کی گلی کوچوں میں وہ کچھ ہوا کہ نہ پوچھیں۔ 120 کے قریب کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے گئے، 90,000 کے قریب شہری مار دیے گئے۔ اس طرح امیر تیمور نے 150 سال قبل ہلاکو خان کے بغداد پر حملے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قتل و غارت گری کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ امیر تیمور نے بغداد میں وحشت اور بربریت کی تاریخ رقم کرنے کے بعد آرام کی غرض سے آذربائیجان کا رخ کیا۔ یہاں آرام کے ساتھ ساتھ اس کا اصل ہدف سلطان بایزید کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھا۔ اسی عرصے میں سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کی مہم کو ملتوی کیا، سواس اور ارزنکن کے علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لیا اور امیر ارزنکن کو اس کے بیوی بچوں سمیت قیدی بنا کر بروسا بھیج دیا گیا۔ جو بات ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دینے سے شروع ہوئی تھی اب ایک بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اب خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ امیر تیمور نے اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان بایزید کو خط لکھا، مگر اس بات سے متنبہ بھی کیا کہ قرہ یوسف اور سلطان احمد جلائر کو پناہ نہ دیں اور ان کے معاون اور مددگار نہ بنیں۔ امیر تیمور کی سلطان بایزید سے کوئی ذاتی رنجش تو تھی نہیں اور نہ ہی اسے ان کی مغرب میں فتوحات سے کوئی مسئلہ تھا، مگر جب انہوں نے مشرق کی طرف فتوحات کا آغاز کیا تو یہ صورتحال امیر تیمور کے لیے کافی تشویشناک تھی۔ امیر تیمور کے خط کے جواب میں سلطان بایزید کا جواب ایسا نہ تھا کہ مصلحت کی کوئی صورت نکلتی۔ اے سگے خونین، مطلب خونی کتے جس کا نام تیمور ہے، سن لے کہ ترکوں نے اپنے دوستوں کو پناہ دینے سے نہ کبھی انکار کیا ہے اور نہ دشمنوں سے لڑنے کو کبھی ٹالا ہے، نہ کبھی جھوٹ سے کام لیا ہے اور نہ کبھی خفیہ سازشیں اور چالیں چلی ہیں۔ اس لیے امیر تیمور نے نہایت سخت الفاظ میں جواب لکھا، میں تیری اصل سے واقف ہوں، اس معاملے پر اچھی طرح غور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مقابلے میں آ کر ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے اسے اپنی ہڈیاں چور کرنی پڑیں۔ بہرحال ہم تمہیں متنبہ کیے دیتے ہیں، گو ہم جانتے ہیں کہ ترکمانوں نے رائے سلیم رکھنے میں کبھی نام پیدا نہیں کیا۔ اگر تم نے ہماری نصیحت نہ مانی تو تم کو سخت پشیمانی ہوگی، بس غور کرو اور جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ اس مکتوب کے جواب میں سلطان بایزید نے اپنی فتوحات کا ذکر کیا اور لکھا کہ مدت سے ہم تم سے لڑنا چاہتے تھے، الحمدللہ اب ہم میں اور تم میں لڑائی قریب ہے۔ اگر تم خود لڑنے نہیں آتے تو ہم تم سے لڑنے بڑھیں گے اور سلطانیہ تک تمہارا تحقق کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کو فتح کی عزت اور کس کو شکست کی ذلت ہوتی ہے۔ بظاہر تیمور نے اس خط کا جواب فوراً نہیں دیا۔ کچھ دنوں بعد مختصر الفاظ میں لکھا، اگر بایزید قرہ یوسف اور سلطان احمد جلائر سے دستبردار ہو جائے تو سلطان بایزید خود اس لڑائی کو روک سکتا ہے۔ بہرحال اس جارحانہ خط و کتابت میں ایک بات تو واضح تھی کہ ان دونوں بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگ ناگزیر ہے، اس لیے
دونوں اطراف بڑے زور و شور پر جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ 1402 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان بایزید بروسا میں قسطنطنیہ پر حملے کے لیے فوج جمع کر رہا تھا، جس میں یورپین فوجیں، سربین، ولاچین اور یونانی دستے بھی شامل تھے۔ یہ فوجیں آنکھوں کے سوا لوہے اور فولاد کے فوجی لباس سے مکمل لیس تھیں۔ سلطان بایزید کی فوج کی کل تعداد تقریباً 1,20,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک تھی۔ اسی دوران امیر تیمور نے جورجیا کے راستے اپنی فوجوں کو اناطولیہ میں داخل کیا۔ ارجنٹین کو جلد ہی فتح کرنے کے بعد وہ سیواس پہنچ گیا۔ جب امیر تیمور عثمانی سلطنت کی حدود میں داخل ہوا تو یہ خبر سلطان بایزید تک پہنچ گئی۔ یہ اطلاع ملتے ہی سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کو چھوڑ کر مشرق کا رخ کر لیا اور راستے میں آنے والے علاقوں سے مزید تاتاری فوجیوں کی کمک کو بھرتی کر کے انقرہ پہنچ گیا۔ سلطان بایزید نے ایسی جگہ اپنی فوج کو منظم کیا جہاں اسے فوجی اور جنگی اعتبار سے برتری حاصل تھی۔ جب امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہ سلطان بایزید کی اس جنگی برتری کو محسوس کر گیا اور واپس پلٹ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان حالات میں سلطان بایزید کو شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ یہ تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ امیر تیمور میدان جنگ کا ماہر اور شاطر کھلاڑی تھا۔ وہ اپنی پسند کے میدان جنگ میں سلطان بایزید سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بایزید نے اس کی پلٹتی فوج کا تعاقب شروع کر دیا، جو کہ بنیادی طور پر امیر تیمور کی ایک چال تھی، اور جلد ہی سلطان بایزید اس چال کا شکار ہو گیا۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید کی فوج کو الجھانے کے لیے اپنی فوج کے ایک دستے کو سرحد پر چھوڑا اور بڑے حصے کو لے کر ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے انقرہ جا پہنچا۔ جب یہ خبر سلطان بایزید تک پہنچی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بڑی تیزی سے واپس انقرہ کی طرف پلٹا، مگر اب صورتحال مختلف ہو چکی تھی۔ ایک تو گرمیوں کا موسم تھا، دوسرا امیر تیمور نے راستے میں آنے والے تمام علاقوں کی کھڑی فصلوں اور غلے کے گوداموں کو آگ لگا دی، اور یہ وہی راستہ تھا جس سے سلطان بایزید نے انقرہ پہنچنا تھا۔ انقرہ پہنچتے پہنچتے بھوک اور گرمی کی شدت سے سلطان بایزید کے 20,000 سپاہی جان کی بازی ہار گئے۔ امیر تیمور انقرہ کے قلعے کا محاصرہ کر چکا تھا۔ اب میدان جنگ اور پوزیشن امیر تیمور کی مرضی کی تھی۔ تیمور کی فوج تازہ دم ہو کر اب عثمانی فوج کی انقرہ میں منتظر تھی، اور مزید یہ کہ انہوں نے دریائے چبوک پر بند باندھ کر پانی کی سپلائی کو بھی معطل کر دیا۔ گو کہ یہ کام مشکل تھا، لیکن دہلی سے لائے گئے ہاتھیوں نے ان کو بہت آسان کر دیا۔ سلطان بایزید کی پہلی غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر تیمور کی پوزیشن بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ سلطان بایزید امیر تیمور کی توقع سے بہت جلدی انقرہ پہنچ گیا۔ بہت سے عثمانی کمانڈرز نے سلطان بایزید کو اسی وقت حملے کا مشورہ دیا، کیونکہ امیر تیمور کی فوج انقرہ کے قلعے کے محاصرے اور خوراک کی رسد کے لیے بکھری ہوئی تھی۔ لیکن مسلسل سفر اور خوراک کی کمی کی وجہ سے عثمانی فوجیں کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے سلطان بایزید نے جنگ کے لیے اگلے دن کا انتخاب کیا، اور اس دوران امیر تیمور کو اپنی بکھری فوج کو جمع کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے شہر کا محاصرہ اٹھایا اور اگلے دن کی تیاری کے لیے فوج کو منظم کر دیا۔ یہ سلطان کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان بایزید اسی دن حملہ کر دیتا تو اس کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ تھے، مگر سلطان بایزید امیر تیمور کے مقابلے میں غلطی پر غلطی کر رہا تھا، اور پھر جلد ہی سلطان بایزید نے تیسری بڑی غلطی کر دی، جس کا احوال ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ اگلے دن 28 جولائی کو جنگ کا میدان سجا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، مگر تیموری فوج تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی، جن میں گھڑ سواروں کے علاوہ ہاتھیوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ دوسری طرف سلطان بایزید کی فوج ینیچری، سربین فوجی دستوں اور اناطولین تاتاری ترکوں کے دستوں پر مشتمل تھی۔ پہلا حملہ تیموری فوج کے دائیں پہلو نے کیا، جس کی کمان امیر تیمور کا بڑا بیٹا شاہ رخ کر رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں عثمانی شہزادے سلیمان کی رومیلی فوجوں کا دستہ میدان میں اترا اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ اس دستے کے پیچھے ابھی تاتاری ترکوں کے اضافی دستے موجود تھے۔ اسی دوران امیر تیمور نے اپنے بائیں پہلو کے دستے، جس کی کمان اس کا چھوٹا بیٹا مہران شاہ کر رہا تھا، اس کو آگے بڑھایا۔ اس کے مقابلے میں عثمانیوں کی طرف سے سربین نائٹس کے دستے میدان میں آئے۔
جو کہ جنگی ہتھیاروں کے علاوہ لوہے اور فولاد کے لباس سے لیس تھے۔ اس نے تیموری دستے کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ امیر تیمور نے ان کی مدد کے لیے چند اضافی دستے اور بھیج دیے۔ دوسری طرف شہزادہ سلیمان کی رومیلی فوجوں کے دستوں کی مدد کے لیے جب تاتاری اضافی دستوں کو میدان میں اتارا گیا تو بجائے کہ وہ عثمانیوں کا ساتھ دیتے، انہوں نے امیر تیمور کا ساتھ دیا، اور یہی سلطان کی تیسری سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے تاتاریوں کے مقابلے میں تاتاریوں کو ہی میدان جنگ میں اتارا۔ مورخین اس غداری کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس وقت عثمانی تاتاری دستوں نے دیکھا کہ دوسری طرف ان کے تاتاری سردار امیر تیمور کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو ان میں انتشار پھیل گیا اور انہوں نے عثمانیوں کا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ امیر تیمور نے پہلے ہی ان تاتاریوں کو لالچ دے کر بغاوت پر آمادہ کر لیا تھا، اور دوران جنگ امیر تیمور کا اشارہ ملتے ہی انہوں نے عثمانی فوج پر ہی حملہ کر دیا۔ بہرحال تاتاری بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان بایزید کے ایک اور بیٹے محمد نے اضافی دستوں کے ساتھ ان باغی تاتاری دستوں پر حملہ کر دیا، اور ایک طویل جنگ کے بعد ان رومیلی دستوں کو تاتاریوں اور تیموری فوج کے حصار سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے بھائی سلیمان کو لے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ دوسری طرف جب اس بغاوت کا علم اسٹیفن لازار کو ہوا، جو کہ سربین دستوں کی کمان کر رہا تھا، تو وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور جلد ہی سینٹرل کمانڈ میں سلطان بایزید سے آ ملا۔ اب سلطان بایزید نے اپنے جانثار ینیچری کے دستوں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کیا اور تیمور بڑی تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران اسٹیفن لازار کے دستوں نے خود لازار یا شاید سلطان بایزید کے حکم سے فرار ہونا شروع کر دیا۔ شاید یہ امیر تیمور کی فوج کو جھانسا دینے کے لیے تھا، مگر تیموری فوج نے تعاقب کے بجائے درمیانی حصے کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ سلطان بایزید اپنی جانباز فوج کے ساتھ بڑی بے جگری سے تیموری فوج کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اندھیرا چھا رہا تھا اور سلطان بایزید کو اندازہ تھا کہ شہزادہ سلیمان اور محمد اب تیمور کی پہنچ سے باہر نکل چکے ہیں، تو سلطان بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا۔ مگر بدقسمتی سے سلطان کے بھاگتے گھوڑے کو ایک تیموری تیر نے گرا دیا اور سلطان بھی گر گیا۔ جلد ہی سلطان بایزید امیر تیمور کا قیدی بن گیا۔ یہ شکست سلطنت عثمانیہ کی بدترین شکست تھی۔ سلطان بایزید اپنے 3 بیٹوں سمیت امیر تیمور کی تلوار کی زد میں تھا۔ سلطان بایزید کو جب امیر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو امیر تیمور نے سلطان بایزید کے ہاتھ کھلوائے اور اسے اپنے پاس بٹھایا اور سلطان کو بہت عزت دی۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید سے اظہار افسوس کیا اور اسے کہا کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تم نے مجھے خود انتقام پر مجبور کیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی تو تم ہمارے ساتھ کیا کرتے، مگر تم سے اور تمہارے آدمیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا، مطمئن رہو۔ سلطان بایزید نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا۔ تیمور نے اس کے 3 بیٹوں کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ بھی اس کی برتری کو تسلیم کرتے رہیں گے۔ انقرہ فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد امیر تیمور جہاں جاتا سلطان بایزید کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ یہ حالات سلطان بایزید کے لیے بہت پریشان کن تھے، اس لیے سلطان بایزید نے موقع پاتے ہی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن امیر تیمور کو خبر ہو گئی، اس لیے اس نے سلطان بایزید کی نگرانی سخت کر دی، اور جب تیموری لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو سلطان بایزید کو ایک پالکی میں سفر کروایا جاتا جس پر لوہے کا کام تھا، جس سے یہ مشہور ہو گیا کہ سلطان بایزید کو لوہے کے پنجرے میں رکھا جاتا ہے۔ اب امیر تیمور کے لیے سارا اناطولیہ کھلا تھا۔ وہ لوٹ مار کرتا بروسا تک جا پہنچا اور وہاں امیر ارجن کو اور اس کے خاندان کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد دسمبر میں امیر تیمور نے سمرنا کے صلیبی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اطاعت قبول نہ کرنے پر اس قلعے کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے موٹے صلیبی قلعوں کو فتح کرنے کے بعد
1403 عیسوی کے موسم بہار میں امیر تیمور نے واپس انقرہ کی راہ لی۔ اسی دوران سلطان بایزید کی موت بھی ہو گئی۔ امیر تیمور کے اناطولیہ سے چلے جانے اور سلطان بایزید کی وفات کے بعد عثمانی شہزادوں میں تخت کے لیے لڑائی شروع ہو گئی، جو اگلے 10 سال تک جاری رہی۔ 1404 کے موسم گرما میں امیر تیمور اپنے پسندیدہ شہر سمرقند پہنچ گیا۔ امیر تیمور نے اتنی بڑی سلطنت کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے اسے اپنے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم کر دیا اور خود منگ سلطنت کو فتح کرنے کے لیے اپنی زندگی کی آخری مہم کی تیاری شروع کر دی۔ عمومی طور پر امیر تیمور اپنی جنگی مہموں کا آغاز موسم بہار میں کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس دفعہ اس نے انتظار کیے بغیر ہی اس مہم کا آغاز موسم سرما میں کر دیا۔ نومبر 1404 عیسوی میں امیر تیمور سمرقند سے روانہ ہو گیا، مگر یہ سال اس بوڑھے فاتح کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ جنوری 1405 عیسوی میں امیر تیمور اترار شہر کے پاس پہنچا۔ یہاں امیر تیمور کی صحت خراب ہو گئی اور 18 جنوری 1405 عیسوی کو امیر تیمور تقریباً 70 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ مرنے سے قبل امیر تیمور نے چند وصیتیں کی، جس میں اس نے اپنے پوتے پیر محمد کو سلطنت کا اگلا جانشین مقرر کیا۔ اس کے علاوہ اس نے منگ سلطنت کی اس مہم جوئی کو جاری رکھنے کا حکم دیا، مگر امیر تیمور نے جو سلطنت اپنی زندگی میں خون کی ہولی کھیل کر بنائی اور اسے یکجا رکھا، وہ اس کے جانشین سنبھال نہ سکے اور اگلے آنے والے 40 سے 50 سالوں میں ہی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور صدی کے اختتام تک مکمل ختم ہو گئی۔ دوستو، امیر تیمور کا تاریخی کردار بہت متنازع ہے۔ ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ غیر جانبدار ہو کر آپ سے امیر تیمور کی تیموری سلطنت بنانے کی تاریخ شیئر کی جائے۔ اس سیریز میں ہم نے امیر تیمور کی تقریباً تمام فتوحات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سیکھو جانو کہ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔